سوال یہ ہے کہ کیا قربانی کرنے والے شخص کے لیے ذی الحجہ کے پہلے 10 دن بال کاٹنا یا ناخن کاٹنا منع ہے؟ اچھا اب دیکھیں، ایک حدیث مبارکہ میں اس کا ثبوت تو ملتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن نہ ہر عمل کا ایک درجہ ہوتا ہے. کچھ چیزیں فرض ہوتی ہیں، کچھ چیزیں واجب ہیں، اور کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ہیں کہ مستحب ہیں، کہ اگر اس کو کر لیں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو جو ہے کوئی گناہ نہیں ہے. جس طرح نفل ہیں، 2 نفل آپ نے ظہر کی نماز کے بعد جو ہے وہ 2 سنتیں پڑھ لیں، پھر اس کے بعد 2 نفل پڑھ لیے. اگر آپ نے پڑھ لیا تو ثواب ہے، نہیں پڑھا تو جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں ہے. تو اب جو مستحب ہوتا ہے نا، تو اس کو مستحب کے درجے میں ہی رکھنا ہوتا ہے. مطلب اب یہ عمل بھی جو ہے کہ جو قربانی کرنے والا شخص ہے وہ ذی الحجہ کے 10 دن اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ کٹوائے، ٹھیک ہے، تو یہ حاجیوں سے ایک مشابہت کی وجہ سے بھی ہے اس کی حکمت، اور اس وجہ سے بھی ہے کہ جو ہم نے کوئی جانور ذبح کرنا ہے تو اس کے وہ چونکہ پورا جانور اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنا ہے، تو اس لیے ہم بھی جو ہے نا تھوڑا سا اپنے آپ کو وہ رکھیں، حاجیوں کے ساتھ مشابہت کرنے کی وجہ سے رکھیں. مطلب اس کے بہت ساری حکمتیں ہم اس کو وہ علماء نے بیان کی ہیں. تو لیکن بہرحال یہ عمل جو ہے نا یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے. اب مستحب جو ہوتا ہے اس کو کبھی کر لیا جائے، کبھی نہ کیا جائے. مطلب آپ 1 سال جو ہے آپ نے وہ ناخن وغیرہ نہیں کاٹے، بال وغیرہ نہیں کاٹے، اور اگلے سال جو ہے نا آپ نے وہ بالکل جو ہے وہ عام روٹین کے اندر آپ رہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس کو بالکل اپنی لازمی حصہ بنا لیں گے، جس طرح بعض اوقات ہمارے ہاں یہ پایا جاتا ہے کہ پریشان ہو جاتے ہیں ہم نا کہ بھائی ناخن کاٹ لیے، ذی الحجہ کے 10 دن شروع ہو گئے اور ہم نے جو ہے نا وہ بال کٹوا لیے، تو بہت سخت کوئی گناہ ہو گیا، تو یا بہت زیادہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو یہ اتنا زیادہ اہتمام کرنا اور اس کی اتنی زیادہ فکر کرنا صحیح نہیں ہے. تو جب اتنی زیادہ فکر کرنے پائی جا رہی ہو نا آپ کے گھر میں، تو آپ کے گھر والے کر رہے ہوں یا آپ خود کر رہے ہو، تو اس لیے کبھی کبھی اس کو چھوڑ دینا چاہیے. تو کسی سال آپ کر لیں اور کسی سال جو ہے نا وہ آپ چھوڑ دیں. تو جس سال کر لیں گے اس سال وہ حدیث پر عمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے. مطلب ایک مستحب چیز ہے، اچھا ثواب ملے گا، اور جو نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. تو بہرحال جو مستحب چیز ہے اس کو مستحب کے درجے میں ہی رکھا جائے، اس کو فرض نہ بنا لیا جائے، تو یہ پھر صحیح نہیں ہوتا.